बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कायनात का एक एक ज़र्रा अल्लाह मलिकुल अल्लम रब्बुल जलाल वल इकराम के हुक्म का पाबंद है। आज की हमारी आयत मुबारका का मौदू, सारी कायनात किसकी इबादत करती है। मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं। ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद पारा है 17, सूरह मुबारक का नाम अल हज, आयत मुबारक है 18वीं। अल्लाह फरमाते हैं, अलम तरा, क्या आपने देखा नहीं, अन्नल्लाह कि बिलाशुबा रब्बे कायनात यसजुदु सजदा करते हैं, लहू उस ज़ात बाबरकत के लिए, मन जो भी है, फिस समावाती आसमान में, व मन और जो भी है, फिल अर्द ज़मीन में,
والشمس اور سورج بھی، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور جانور، وکثیر اور بہت سارے، من الناس لوگوں میں سے، وکثیر اور بہت سارے، حق ثابت ہو چکا، علیہ اس پر، العذاب عذاب، ومن اور جو، یہن اللہ اس کی توہین کر دی اللہ تعالیٰ نے، ذلیل کر دیا اسے اللہ نے، فما لہ پس نہیں ہے اس کے لیے، من مکرم کوئی عزت دینے والا، ان اللہ بلا شبہ اللہ رب العزت، یفعل کرتے ہیں، ما جو، یشاء چاہتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے سامنے زمینوں والے، آسمانوں والے اور زمینوں والے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سارے انسان بھی سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے بد نصیب بھی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بڑی لمبی چوڑی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور آغاز جن الفاظ کے ساتھ کیا وہ میں عربی میں نقل کروں گا کیونکہ بڑے قیمتی الفاظ ہیں۔ فرماتے ہیں، یخبر تعالی انہ المستحق للعبادۃ وحدہ لا شریک لہ، رب کائنات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عبادت کی حقدار ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے، خواہ وہ چاہتی ہو خواہ نہ چاہتی ہو، خوشی سے یا بامر مجبوری، ہر چیز کا سجدہ اپنے انداز سے ہے۔ قرآن کہتا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ النحل پیچھے گزری ہے، اس کی 48ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، اس کی تفسیر آپ کو مل سکتی ہے ہمارے چینل پر، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وهم داخرون، کہ آپ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ رب کائنات نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے سائے دائیں اور بائیں الٹ جاتے ہیں، دائیں اور بائیں مائل ہو جاتے ہیں، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر رب کائنات نے تمام اہم چیزوں کا تذکرہ کیا، آسمانوں کے فرشتے، زمین کے جانور، انسان، جنات، پرند چرند، سورج، چاند، ستارے۔ اب سورج، چاند اور ستاروں کو الگ الگ اس لیے ذکر کیا کہ کچھ بد نصیب ان کی پوجا کرتے ہیں، اور اس لیے حکم ہے کہ سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اسے سجدہ کرو جو ان کا پیدا کرنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔ صحیح بخاری میں 3199 حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی علیہ السلام نے کہ جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ فرمایا جی یا تو اللہ جانتے ہیں اور یا پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ عرش کے سائے تلے جا کر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت طلب کرتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جب اسے ایک دن کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جائے۔ ایک اور روایت جو کہ سنن ابی داؤد میں ہے لیکن منکر ہے، 1193 کہ سورج چاند اللہ کی مخلوق ہے، کسی کی موت پیدائش سے ان پر گرہن نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی جس پر ڈالتے ہیں وہ اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ امام ابو العالیہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سورج، چاند اور سارے ستارے غروب ہو کر سجدے میں جاتے ہیں اور اللہ سے اجازت مانگ کر دائیں طرف سے لوٹ کر پھر اپنے مطلب میں پہنچتے ہیں۔ پہاڑوں اور درختوں کا سجدے میں ان کے سائے کا دائیں بائیں مڑنا ہے۔ پھر سنن ترمذی میں ایک روایت ہے 579، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا۔ ایک آدمی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، خواب بیان کیا کہ اس نے دیکھا کہ ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جب میں سجدے میں گیا تو درخت بھی سجدے میں گر گیا،
اور کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ وہ سجدے میں کہہ رہا تھا اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا ودع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ذخرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ اے اللہ میں سجدے کی وجہ سے میرے لیے، اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ دیجیے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیں، میرے لیے ذخیرہ آخرت کر دیں، اسے قبول فرمائیں، جیسا کہ آپ نے اپنے بندے سیدنا داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ السلام نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدہ کیا، اور یہی دعا آپ علیہ السلام نے سجدے میں پڑھی جسے میں سن رہا تھا۔ ایک اور حدیث مسند احمدی کی جو کہ اہل علم کے نزدیک ضعیف ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے جانور کی پیٹھ کو اپنا ممبر نہ بنایا کرو، بہت سی سواریاں اپنے سوار سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں اور اللہ کا ذکر زیادہ کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اکثر انسان بھی اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے متکبر سرکش بھی موجود ہیں جو تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، سجدے سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ایک اور روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو اللہ کے ارادوں اور اللہ کی مشیت کو نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تیری پیدائش اللہ تعالیٰ نے تیری چاہت کے مطابق کی یا اپنی مرضی سے؟ اس نے کہا جی اپنی مرضی سے۔ پھر پوچھا جب تم چاہتے ہو بیمار ہو جاتے ہو یا اللہ چاہتے ہیں تو تمہیں بیمار کرتے ہیں، اور پھر بیماری کے بعد شفا کون دیتا ہے؟ یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہیں۔ پھر فرمایا بتاؤ تو ہم اپنی مرضی سے کہیں جاتے ہو یا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے؟ کہا جی اللہ کی مرضی سے۔ فرمایا پیچھے بچ کے آ گیا، اگر تم اس کے خلاف جواب دیتے تو میں تمہارا سر اڑا دیتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے 81ویں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب انسان سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور جا کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت، کہ آدم کی اولاد کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا اور جنت میں چلی گئی، میں نے انکار کر دیا اور جہنمی ہو گیا۔ ایک اور حدیث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے جس پر اعتراض ہے ابن لہیہ کے حوالے سے، لیکن یہ حدیث شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا سورۃ الحج کو اور تمام سورتوں کی فضیلت ملی، کیا اس کی وجہ 2 سجدے والی آیات ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں بھی ایک روایت موجود ہے، لیکن یہ مرسل روایت ہے، ثابت نہیں ہے کہ سورۃ الحج کو قرآن کی دیگر سورتوں پر 2 سجدوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایات ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں بھی 1057ویں حدیث ہے۔ تو ہم اس کا مفہوم معزز خواتین حضرات کچھ اس انداز سے لیں گے کہ سورۃ الحج کو انفرادیت حاصل ہے، فضیلت کا تو معاملہ ایک طرف رہنے دیں، انفرادیت حاصل ہے کہ اس میں 2 سجدے ہیں، جن میں سے ایک یہ والی آیت مبارکہ بھی سجدے والی ہے۔ وقت کی قلت کے باعث اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو آج ہم ابن کثیر تک ہی روک کر یہیں تک روکیں گے۔ اللہ نے چاہا آنے والے سبق میں اس آیت مبارکہ کا جائزہ لیں گے۔ دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ان اسباق کو جہاں تک ہو سکے آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق کے بارے میں آپ کو بر وقت آگاہی ہوتی رہے۔ پھر قبریت سے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا آپ کا اپنا چینل ہے، یہاں آپ کو عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے مثالی رہنمائی ملتی ہے۔ کسی بھی موضوع پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ عقیدے، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کے حوالے سے آپ کو رہنمائی مل رہی ہے، آپ کے سوالوں کے جوابات بھی یہاں مل رہے ہیں، دینی کے خطبات بھی آ رہے ہیں، مختلف موضوعات پر دروس بھی آ رہے ہیں۔
اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔